السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 13 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 15 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ حجاب پہننے کی اجازت نہیں، طالبات اسکول چھوڑ گئیں۔ ریاست کرناٹک میں پیر کے روز اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے کھل گئے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے طالبات کو حجاب پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انڈین چینل NDTV کے مطابق کرناٹک کی ریاست منڈیا کے سرکاری اسکولوں کے باہر حجاب پہن کر آنے والی طالبات کو اساتذہ کی جانب سے حجاب اتار کر اسکول میں داخل ہونے کے احکامات دیے گئے۔ انڈین نیوز ایجنسی ANI کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ایک ویڈیو میں والدین کو اسکول انتظامیہ سے بحث کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اساتذہ کی جانب سے طالبات کو حجاب پہن کر اسکول میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ صرف ماسک لگا کر تعلیمی ادارے میں داخل ہوئیں۔ دوسری جانب کرناٹک کے ضلع اڈپی میں ایک اسٹوڈنٹ نے NDTV کو بتایا کہ انہیں اور ان کی دوست کو اسکول میں کلاسیں لینے کے لیے اپنا حجاب اتارنا پڑا ہے۔ کرناٹک کے ایک اور ضلع شیموگا میں 10ویں اور 9ویں جماعت کی طالبات کو حجاب اتارنے سے انکار کرنے پر گھر بھیج دیا گیا۔ اسکول کے پرنسپل نے صحافیوں کو بتایا کہ طالبات اور ان کے والدین کو برقع اتارنے پر اعتراض نہیں تھا، بس وہ حجاب پہننا چاہتی تھیں۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ ہم نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری درخواست نہ مانی، جس کے بعد ہم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اسکول سے نکالی جانے والی طالبات کے والدین کا کہنا ہے کہ پہلے تمام طالبات حجاب پہنا کرتی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم انہیں یعنی اسکول والوں کو اپنے بچوں کے حجاب اتارنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ادھر دوسری طرف کرناٹک کے وزیر نارائن گوڈا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حجاب کے معاملے پر کچھ طالبات اپنا امتحانی پرچہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ نارائن گوڈا کا کہنا ہے کہ 7 طالبات امتحانی کمرے میں حجاب پہنے ہوئے تھیں، لیکن امتحانی افسر نے انہیں حجاب پہن کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ علی گڑھ کے کالج میں حجاب کی مخالفت، بھگوا گمچھا پہن کر کلاس میں پہنچے طلبا۔ اتر پردیش کے علی گڑھ تھانہ علاقے میں واقع دھرم سماج ڈگری کالج کے کچھ طلبا گلے میں بھگوا گمچھا اور ماتھے پر چندن کا تلک لگا کر کلاس کے اندر پہنچے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ کالج کیمپس میں بھگوا گمچھا پہنے طلبا کا ایک گروپ انتظامی عمارت کے سامنے پہنچ گیا اور حجاب کے خلاف احتجاج کرنے لگا۔ اس احتجاج کے دوران طلبا نے ٹوپی برقع بین کرو کے نعرے لگائے۔ احتجاج کو دیکھتے ہی کالج انتظامیہ وہاں پہنچی تو طلبہ و طالبات نے مل کر DS ڈگری کالج کے پروکٹر کو حجاب کے خلاف میمورینڈم سونپا۔ بھگوا دھاری لباس میں نظر آنے والی طالبات کا کہنا ہے کہ کالج کیمپس میں طالبات حجاب پہن کر آئیں گی تو ہم بھگوا پہن کر کالج کیمپس میں داخل ہوں گے۔ اس معاملے پر BJP یووا مورچے کے ضلع نائب صدر سوربھ چودھری کا کہنا ہے کہ اگر کسی خاص کمیونٹی کے لوگ ڈریس کوڈ کے اصول کو توڑتے ہوئے حجاب میں اسکول اور کالج پہنچتے ہیں تو ہمارے قوم پرست طلبا بھی بھگوا پہنیں گے، رودرکش چڑھائے اور چندن کا لیپ لگا کر اسکول کالج میں پہنچیں گے۔ ادھر دوسری جانب حجاب تنازع کو لے کر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے کہا کہ ریاست بہار میں حجاب کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں مذہبی جذبات کا احترام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کلاس میں کوئی اپنے سر پر کچھ رکھتا ہے تو اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہار میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں ایسی چیزوں پر دھیان مرکوز نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر ضروری ہے۔ نتیش کمار نے یہ بھی کہا کہ بہار کے اسکولوں میں بچے تقریباً ایک جیسی ڈریس پہنتے ہیں، اگر کلاس میں کوئی اپنے سر پر کچھ رکھتا ہے تو اس پر تبصرہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے معاملوں میں مداخلت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہیں، ریاستی حکومت کے لیے سبھی برابر ہیں۔ گرمی نکالنے والوں کی بھاپ نکل گئی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے منگل کو رائے بریلی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ UP میں پہلے 2 مرحلوں کی پولنگ میں BJP کا صفایا ہو گیا ہے اور جو لوگ گرمی نکالنے کی دھمکی دیتے تھے ان کی بھاپ نکل گئی۔ ان کے الفاظ میں دھواں اڑانے والے خود دھواں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب رائے بریلی میں ووٹ ہوں گے تو BJP کی شکست یقینی ہو جائے گی۔ اکھلیش یادو نے لا اینڈ آرڈر کے معاملے پر یوگی حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ BJP حکومت میں سب سے زیادہ موتیں
حراست میں ہوئی ہیں۔ گورکھپور میں وصولی کرنے کے لیے پولیس والوں نے تاجر کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا۔ جرائم کرنے کے بعد IPS افسر فرار ہے اور پولیس والے ایک دوسرے مجرم کو کرکٹ کھیلنے کے لیے پچ بنوا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ہمارے لا اینڈ آرڈر پر سوال اٹھاتے ہیں، مگر اب عوام سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے 2 مرحلوں میں 113 سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں جہاں جاٹ اکثریتی علاقے یعنی جاٹ لینڈ کی سیٹوں پر پولنگ کا عمل مکمل ہوا، وہیں دوسرے مرحلے میں مسلم اکثریتی علاقے میں ووٹنگ ہوئی۔ اب تیسرے مرحلے میں وسطی UP اور بندیل کھنڈ علاقے کی یادو اکثریتی یعنی یادو بیلٹ میں 59 سیٹوں پر سیاسی جماعتوں نے اپنی مہم جوئی تیز کر دی ہے۔ یہ مرحلہ جہاں ایک طرف سماجوادی پارٹی کے لیے اقتدار میں واپسی کے لیے اہم ترین ہے، تو وہیں دوسری طرف BJP کے لیے بھی اسے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ تیسرے مرحلے میں 16 اضلاع کے 59 سیٹوں کے لیے کل 627 امیدوار میدان میں ہیں، جہاں 20 فروری کو ووٹنگ ہونی ہے۔ عمر عبداللہ نے کی کرناٹک میں کشمیری طلباء کی مبینہ پروفائل بنانے کی مذمت۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کرناٹک میں حکام کی طرف سے کشمیری طلباء کی مبینہ پروفائل بنانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں کشمیری طلباء کی مبینہ پروفائلنگ کرنا شرم کی بات ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز اپنی ایک ٹویٹ میں کیا، جو انہوں نے دی نیوز منٹ کی ایک رپورٹ کے رد عمل میں کیا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق پولیس نے کرناٹک میں کالج حکام سے کہا ہے کہ وہ ان میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کی پروفائل بنائیں اور ان کی ذاتی تفصیلات بشمول نام، فون نمبر، موجودہ اور مستقل پتہ پولیس کے سامنے پیش کریں۔ ادھر دوسری جانب پولیس حکام نے ایسے کسی بھی حکم نامے کو جاری کرنے سے انکار کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ کرناٹک میں حکام کشمیری طلباء کی پروفائل بنا رہے ہیں، گویا یہ طلباء غیر ملکی شہری ہیں۔ ملزم کی رہائی پر جیل کے باہر دھرنا دینے کا ٹکیت کا اعلان۔ لکھیم پور تشدد معاملے میں ملزم آشیش مشرا کی رہائی سے متعلق کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے دھرنے کا انتباہ دیا ہے۔ راکیش ٹکیت کا کہنا ہے کہ کسانوں پر گاڑی چڑھانے والے ملزم آشیش مشرا اگر جیل سے باہر آیا تو ہم جیل کے باہر ہی دھرنے پر بیٹھ جائیں گے۔ واضح رہے کہ لکھیم پور میں کسانوں پر گاڑی چڑھانے کے ملزم آشیش مشرا کی آج شام تک رہائی ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے رد عمل دیتے ہوئے راکیش ٹکیت نے دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسان فیملی کو جب تک انصاف نہیں ملتا تب تک ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے۔ راکیش ٹکیت نے واضح لفظوں میں کہا کہ کسان فیملی کے ساتھ ہم جیل سے باہر دھرنا دیں گے۔ اس سے پہلے ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے راکیش ٹکیت نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کسانوں کو مارنے والا اتنی جلدی جیل سے باہر کیسے آ رہا ہے۔ انہوں نے آشیش مشرا کی رہائی سے متعلق ہو رہی کاغذی کارروائی کے درمیان مہلوک کسانوں کے کنبے کو انصاف دلانے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ جب تک انصاف نہیں ملتا ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں غیر منقسم بہار کے مشہور چارہ گھوٹالے میں غیر قانونی طور پر نکاسی کے معاملے میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ رانچی میں خصوصی CBI جج SK شیشی کی عدالت نے منگل کو لالو پرساد یادو کو قصوروار قرار دیا۔ CBI عدالت نے لالو پرساد یادو سمیت اس کیس سے جڑے 99 ملزمین کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ ابتدائی طور پر ڈورنڈا خزانے سے غیر قانونی طور پر رقم نکالنے کے معاملے میں کل 170 ملزمین تھے، جن میں سے 55 ملزمین کی موت ہو چکی ہے۔ اس وقت 99 افراد مقدمے میں شامل ہیں۔ ان میں سے 24 کو ثبوتوں اور گواہوں کی عدم دستیابی پر بری کر دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے کل 75 افراد کو مجرم قرار دیا ہے۔ لو جہاد قانون پر گجرات حکومت کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا۔ سپریم کورٹ نے لو جہاد ایکٹ پر راحت کی امید کر رہی گجرات حکومت کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ جسٹس عبد النظیر، جسٹس کرشنا اور جسٹس کرشنا مراری کی بینچ نے گجرات ہائی کورٹ کے ذریعے اس قانون کی بعض شقوں پر عائد کردہ پابندی کو ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جانچ کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی درخواست پر نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ گجرات سرکار کی طرف سے سالیسیٹر جنرل
تشار مہتا نے اپنا موقف رکھا تھا۔ گجرات سرکار کی اپیل کے خلاف سپریم کورٹ میں جمعیت کے وکیل کپل سبل اور ایڈووکیٹ آن ریکارڈ ایم آر شمشاد موجود تھے۔ ان دونوں وکلاء نے ہائی کورٹ کے اسٹے کو درست قرار دیا اور کہا کہ شخصی اور مذہبی آزادی آئین ہند کی بنیادی روح ہے، اس کے بغیر ملک کا آئین اپنا وجود کھو دے گا۔ عدالت کے آج کے فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اصل لڑائی آئین میں حاصل شخصی اور مذہبی آزادی کی بقا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے آئین میں اپنے مذہب اور عقیدے کے ساتھ ہر شخص کو جینے کا حق حاصل ہے، لیکن حال میں چند ریاستی سرکاروں نے اس پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمعیت ملک کے آئین کی تعمیر کرنے والی جماعت ہے، اس لیے وہ ہر دور میں آئین کی حفاظت کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔